السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دا برتھ آف اسرائیل، اسرائیل کے جنم کی کہانی کی۔ یہ ایک چھوٹا ملک ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن اس کی ہسٹری بہت پرانی اور دلچسپ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسرائیل بنا، اس کے پرانے روٹ سے لے کے 1948 کے انڈیپینڈنس تک۔ سبسکرائب کریں اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے 4000 سال پہلے، جب کینان نام کا علاقہ تھا۔ یہ زمین آج اسرائیل اور فلسطین کہلاتی ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم کو اللہ نے اس زمین کا وعدہ کیا۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے ذریعے یہودی قوم بنی۔ 1000 BC میں کنگ ڈیوڈ اور سلیمان نے یہاں بڑی کنگڈمز بنائی، لیکن یہ کنگڈمز زیادہ دیر نہ رہی۔ ایسرین، بیبیلونین اور رومن امپائرز نے اس علاقے پہ قبضہ کیا۔ 17 AD میں رومنز نے یروشلم کا دوسرا ٹیمپل تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد بہت سے یہودی ملک چھوڑ کر دنیا میں پھیل گئے۔ اسے کہتے ہیں جیوش ڈائسپورا۔ ڈائسپورا میں یہودی لوگ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بس گئے۔ انہوں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یروشلم کو یاد رکھا، لیکن کئی جگہ انہیں سخت ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر یورپ میں۔ پھر بھی انہوں نے اپنے کلچر اور ریلیجن کو زندہ رکھا۔ 19 سینچری میں یورپ میں یہودیوں پہ ظلم بڑھا۔ تھیوڈر ہیرزل نام کا ایک شخص نے زیونزم کی تحریک شروع کی۔ یہ ایک موومنٹ تھی جو یہودیوں کو فلسطین میں اپنا ملک بنانے کا کہہ رہی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ یہودی لوگ اپنی زمین پہ واپس آئے۔ 1917 میں ورلڈ وار 1 کے دوران برٹن نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن جاری کی، جو کہتی تھی کہ فلسطین میں یہودی ہوم لینڈ بنایا جائے گا، لیکن یہ علاقہ عربز اور یہودیوں کے بیچ جھگڑے کا سبب بنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 1920s اور 1930s میں بہت سے یہودی یورپ سے فلسطین آئے، خاص کر نازی ظلم کے بعد۔ 1940 تک یہاں یہودی پاپولیشن بڑھ گئی، لیکن عربز اور یہودیوں کے بیچ لڑائی بھی شروع ہوئی، کیونکہ دونوں نے اس زمین پہ حق جمانا شروع کر دیا تھا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹنے کا پلان بنایا، ایک یہودی اسٹیٹ کے لیے اور ایک عرب اسٹیٹ کے لیے۔ یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی رکھا گیا۔ یہودیوں نے اس پلان کو قبول کیا، لیکن عربز نے انکار کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 14 مئی 1948 کو برٹش مینڈیٹ ختم ہوا۔ اسی دن ڈیوڈ بن گورین نے تیل ابیب میں اسٹیٹ آف اسرائیل کا اعلان کیا۔ امریکہ نے فوراً اسے تسلیم کیا، یعنی جو سب سے پہلا ملک ہے تسلیم کرنے والا اسرائیل کو، وہ ہے امریکہ۔ یہودیوں کے لیے یہ ایک بڑی جیت تھی، لیکن عربز کے لیے النکبہ یعنی بڑی تباہی۔ اسرائیل کے اعلان کے بعد، یعنی اسرائیل کے اعلان کے اگلے دن، ایجپٹ، جارڈن، سیریا، لبنان اور عراق نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ تھی 1948 کی عرب اسرائیل وار۔ اسرائیل نے نہ صرف اپنی زمین بچائی بلکہ کچھ اور علاقے بھی جیت لیے، جیسے گلیلی اور یروشلم کا حصہ۔ 1948 سے 1951 تک 7 لاکھ یہودی اسرائیل آئے، جس سے بہت سے عرب ملکوں سے تھے، جیسے عراق۔ 1950 میں اسرائیل نے لا آف ریٹرن پاس کیا، جو ہر یہودیوں کو اسرائیل میں آنے اور سٹیزن شپ لینے کا حق دیتا ہے۔ اسرائیل کا جنم ایک نئے ملک کی شروعات تھی، لیکن اسی کے بعد بھی عرب ملکوں کے ساتھ جھگڑے جاری رہے، جیسے 1967 کی 6 ڈے وار۔ آج اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے، لیکن فلسطین کے ساتھ مسئلہ ابھی بھی ہے۔ یہ ہسٹری بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ اسرائیل کی کہانی یہودی آئیڈینٹی کے بارے میں ہے۔ بائبل سے لے کر آج تک یہودیوں نے اپنی زمین کے لیے لڑائی کی۔ ڈائسپورا کے بعد انہوں نے اپنے کلچر اور ریلیجن کو زندہ رکھا، اور زیونزم نے انہیں گھر واپس بلایا۔ ایک اور بڑا جو تھیم ہمارے پاس آ رہا ہے، دیٹ از کنفلکٹ۔ یہودی اور عربز کے بیچ زمین کا جھگڑا پرانا ہے۔ یروشلم دونوں کے لیے مقدس ہے۔ اسرائیل کے جنم سے جنگ شروع ہوئی، لیکن امن کی کوشش ابھی بھی جاری ہے، جسے ہم کہتے ہیں اوسلو ایکارڈز۔ تو دوستو، اسرائیل کے جنم ایک پرانی قوم کی واپسی کی کہانی ہے، لیکن ساتھ ہی بہت جھگڑوں کی بھی۔ آپ کو یہ ہسٹری کیسے لگی؟
کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔